انشاءاللہ میں سورہ حامیم السجدہ کا رکوع نمبر 5 اور 24ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ازروِ قول کے. یہ قول تمییز ہے. تمییز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کلام میں کچھ ابہام ہے تو اس ابہام کو دور کیا. تمییز کہتے ہیں نا جدا کرنا، تو کیا مطلب صحیح اور غلط میں امتیاز کر دینا. اب اس میں تفضیل جب آتا ہے نا تو اکثر اس کے بعد تمییز آتی ہے. تمییز کا مطلب ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں. جیسے اب قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ، کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. بھئی کس اعتبار سے اچھا؟ اللہ نے آگے یہ ابہام دور کر دیا. قولاً، قول کے اعتبار سے، یعنی بات کے اعتبار سے. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ تمییز محول عن الفاعل کہلاتی، یعنی اصل میں یہ فاعل تھی، سبجیکٹ یہ تھا، یعنی کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. تو آسان ترجمہ اس کا یہ ہوگا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. ممن، اس شخص سے زیادہ اچھی بات دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے اچھی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا کام تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. وعمل صالحا، اور خود بھی اچھا عمل کرے وہ. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی اچھائی اور نہ برائی، یعنی برائی لا کے بعد بھی تستوی محذوف ہے. ولا تستوی سیئۃ، سیئۃ برابر نہیں ہو سکتی اور اچھائی برابر نہیں، یعنی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع، آپ دور کیجئے. کس کو دور کیجئے؟ مفعول بھی محذوف ہے، یعنی ادفع السیئۃ، آپ برائی کو دور کیجئے. باللتی، یہاں بھی اللتی سے پہلے موصوف محذوف ہے. بالخصلۃ اللتی، اس خصلت کے ذریعے، ہم آسان کہیں گے اس ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اس رویے کے ذریعے آپ دور کیجئے. کس چیز کو دور کریں؟ برائی کو. آپ اس رویے کے ذریعے دور کیجئے. ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے. آپ اس برائی کو، یعنی اس شر کو دور کیجئے اچھائی کے ذریعے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، اچانک، اذا مفاجات کے لیے، اچانک کے لیے بھی آتا ہے نا، میں نے بتایا کئی بار. فَإِذَا الَّذِي، اچانک وہ شخص، بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی. کیا ہو جائے گا اچانک؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دوست، حمیم بہت گہرا. حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں نا، تو گرم چیز کو بھی، تو گرم دوست کو بھی کہتے ہیں، جو بہت جگری دوست. اچانک وہ جگری دوست بن جائے گا، یعنی اچانک وہ ہو جائے گا جگری دوست آپ کا. وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں عطا کی جاتی، ہا یہ صفت. کون سی صفت؟ برائی کو اچھائی سے دور کرنا. یہ صفت عطا نہیں کی جاتی إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں دی جاتی یہ صفت، یہ خصلت، یہ عادت، یہ رویہ نہیں دیا جاتا، یعنی برائی کو اچھائی سے دور کرنے کا رویہ یہ نہیں دیا جاتا. إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر بڑے نصیب والوں کو. اردو میں بھی کہتے ہیں بڑے نصیب والا ہے بھائی، تو یعنی بڑے خوش قسمت لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ عادت. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغ ينزغ بین الناس، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، لوگوں کو بھڑکانا، آپس میں فساد مچانا. تو جو شخص بھی لوگوں کے درمیان فساد مچا رہا ہو باتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے، تو اس کو کہ نازغ کہتے ہیں. نازغ، جس میں چغلیاں لگانے والا بھی آ گیا، غیبتیں کرنے والا بھی آ گیا. تو شیطان بھی یہ کام کرتا ہے نا. نزغ ینزغ، کلام کے ذریعے یہ فساد کرنا. تو ینزغن کا یہ نون تاکید کے لیے. اما، اما اصل میں تھا ان، ما، تو ان اگر کے معنی میں. اگر ینزغن کا نزغن، آپ کو پہنچے کوئی نزغ، یعنی کوئی فساد پہنچے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے. یہاں کیا مطلب ہوگا کہ آپ اچھائی کو، آپ کسی کی برائی کو دور کریں اچھائی سے. لیکن ایسے موقع پہ شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے برائی کا بدلہ برائی سے دو، تاکہ لڑائی پیدا ہو اور دعوت کا کام ہو نہ سکے. تو اللہ نے فرمایا اگر شیطان کی طرف سے کوئی فساد پہنچ رہا ہے، وہ فساد کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے دل میں یہ باتیں کرے گا کہ نہیں، اس نے جب بدتمیزی کی ہے، بد کلامی کی ہے، تم بھی بد کلامی کرو. اس نے جب یہ رویہ کیا، تم بھی یہ رویہ کرو. تو اس آیت کا حاصل ترجمہ کیا ہوگا؟ جب شیطان کی طرف سے آپ کو ورغلایا جائے، شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں، غلط خیالات آنا شروع ہو جائیں. اللہ تو کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لیکن شیطان کچھ اور کہے گا. تو جب شیطان کی طرف سے وسوسے آنا شروع ہو جائیں، یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا.
فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے، یہ من الشیطان کا لفظ محذوف ہے، انہو بے شک وہ اللہ، هو السمیع وہ سننے والا، العلیم اور جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللیل والنہار رات اور دن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مت سجدہ کرو شمس کے لیے اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ الذی سجدہ کرو اس اللہ کے لیے، الذی جس اللہ نے خلقہن ان کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں خلقہما ہونا چاہیے تھا نا سورج اور چاند، لیکن ہنہ ضمیر جمع کی لائی گئی، یعنی ان جیسے اور بھی ستارے سیارے، کسی کو بھی سجدہ مت کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان چیزوں کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، یعنی حق بات سے اعراض کریں، تکبر کریں، فَالَّذِينَ تو بے شک وہ لوگ عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، یسبحون لہ وہ پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی، باللیل والنہار رات میں بھی اور دن میں بھی، وہم لا یسأمون، سئم یسأمو کا معنی ہوتا ہے تھکنا، اکتا جانا، وہم لا یسأمون اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، میں نے جو بھی یوں کیا نا تو ہمارے حضرت اس کے بہت خلاف تھے کہ صفحہ پلٹتے ہوئے جو ہے وہ زبان پہ ہاتھ لگایا جائے، غلطی سے مجھ سے یہ ہوا، ورنہ پانی ہونا چاہیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ کہ اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعةً بجھا ہوا، خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، کہتے ہیں نا خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، بالکل آپ کے ظاہر سے یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اللہ کے فرمانبردار ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو یہاں ظاہر ہے زمین کا خشوع کیا ہوگا؟ بجھی پڑی ہونا، بیکار، بنجر، تو ایسی بجھی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعةً بجھی پڑی ہوتی ہے، دبی پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا اچانک أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ہم نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی کو، تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ اہتزت وہ حرکت میں آتی ہے۔ اہتزت اصل میں کیا آتا ہے؟ اہتزت، اکتسبت کی طرح، مجرد سے آتا ہے حز یحزو، نصر ینصر کی طرح، حزز یحزوزو تھا اصل میں، اس کا معنی ہے ہلانا۔ سورہ مریم میں ہے نا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم تو کھجور کے تنے کو ہلائے گی تو یہ تیرے اوپر تر کھجوریں گرائے گا، تو حزی اے مریم ہلا تو اس کو، تو حز یحزو کا معنی ہلانا اور اہتزا کا معنی ہلنا۔ تو جب ہم پانی اس پر نازل کرتے ہیں اچانک تم دیکھتے ہو زمین ہلتی ہے، وربت اور بڑھتی ہے، ربا یربو ربون، ربن یہ دونوں مصدر ہیں، اس کا مطلب بڑھنا، ربا کو بھی سود اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک رقم دیتے ہیں اس میں پھر اضافہ کر کے لیتے ہیں، ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ٹیلے کو جو ذرا ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو رباوت تھا اصل میں تو پڑھا جاتا ہے ربت، زمین ہلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ یہ مراد یہاں پر کیا ہے کہ زمین کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے، ایسی مری ہوئی زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے تو کیسے اس کے اندر پہلے وہ تھوڑے سے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بیج بوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے جو اس میں خزانے دفن کیے ہیں وہ تھوڑی سی انگڑائی لیتے ہیں تو ہلتی ہے، پھر اس کے بعد ابھرنا شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو کونپلیں نکلتی ہیں نا تو وہ زمین کو ابھار دیتی ہیں اور پھر زمین کا سینہ پھاڑ کر وہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، تو یہ کیسے پانی سے ہی اللہ کیسے تصرفات کر لیتا ہے۔ ان الذی احیاها بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لا محیی الموتى وہ مردوں کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ یہ کر کے چھوڑے گا کا میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، یہاں محیی کا معنی یہ اس میں تفضیل ہے، اگر یہ ہوتا نا یحیی اس کا معنی ہوتا زندہ کرے گا مردوں کو، یہاں ہے محیی، تو محیی کا معنی زندہ کرنے والا ہے، وہ اس میں فاعل ہے نا تو اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انا اضربو میں ماروں گا، ایک ہے انا ضاربن میں مارنے والا ہوں، یعنی مار کے چھوڑوں گا، میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ انا اقتلو میں قتل کروں گا، انا قاتل زیدن میں زید کو قتل کرنے والا ہوں، بس کر کے چھوڑوں گا میں، تو اس میں فاعل میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ محیی، محیی محیین تھا مکرمن کی طرح۔ ان الذی احیاها بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى میت کی جمع موتى آتی ہے، جیسے مریض کی جمع مرضى آتی ہے، میں مردوں کو زندہ کر کے چھوڑوں گا۔ انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، الحاد کا معنی کجروی
بار بار بتا چکا ہوں، لحد کہتے ہیں قبر کو جو تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، یوں کھودتے ہیں پھر یوں کھودتے ہیں، تو ہر ٹیڑھے کام کو بھی الحاد کہا جاتا ہے۔ تو ملحد بالکل ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، خدا کا انکار کر دینا، بالکل ہی لاجیکل بات کرنا کہ خود اس پر اشکال ہو رہا ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہو رہا تو کائنات ہمیشہ سے کیسے ہے، یعنی اس کو بڑے آرام سے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے ہیں اس دعوے کو کہ مادی چیز جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، اس کو کہہ رہے ہیں یہ خود سے ہمیشہ سے ہے۔ تو اس لیے الحاد کافروں، ان کو ایتھیسٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور بہت ہی جو ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیتوں میں جو ٹیڑھا پن کرتے ہیں، کیا مطلب؟ سیدھے سیدھا نہیں چلتے، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ کجی تلاش کرتے ہیں، اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار بھی الحاد ہے، اللہ کی آیتوں میں ناحق عیب تلاش کرنا بھی الحاد ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، میں نے بتایا اصل میں اخیر تھا یہ، ام من یاتی آمنا، یا وہ شخص جو آئے گا امن والا ہو کر یوم القیامہ، قیامت کے، یعنی دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ یہ آمنن امن سے بھی ہو سکتا ہے، ایمان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے لیے مومن کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے آمنن کا مطلب یہاں پر امن والا، یعنی بے خوف ہو کر اللہ کے پاس آئے گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال سے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کا، یعنی قرآن کا، ذکر سے مراد نصیحت، لما جاءہم، جبکہ وہ نصیحت ان کے پاس آ پہنچی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور جبکہ یہ، یعنی حال یہ ہے کہ یہ کتاب عزیز کتاب ہے، عزیز کا معنی عزت والی، اونچی کتاب ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ یہ جو پہلے جملہ ہے نا اس کی خبر معذوف ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب وہ نصیحت ان کے پاس آ گئی، آگے اس کی خبر محذوف ہے کہ وہ لوگ ہی باطل ہیں، ان کے انکار سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن باطل ہے، وہ خود ہی ہٹ دھرم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ کتاب تو کتاب عزیز ہے، یہ تو بہت عزت والی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل، اتنی عزت والی کتاب ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ اس کتاب کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے نا کہ آگے پیچھے، مطلب چاروں طرف سے، یہ ہر جہت سے یہ کتاب ایسی ہے کہ باطل سے محفوظ ہے، باطل اس کو آ ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ اس کتاب میں کوئی باطل بات ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ کہتے ہیں نا مشرکین کی یہ کتاب ہی باطل ہے، تو باطل کی تو یہاں تک رسائی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے نازل کیا، تو اللہ کا کلام باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باطل تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا کسی بھی جہت سے، اور تم اس کتاب ہی کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس کتاب کو پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے باطل اس کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم، یہ نازل کرنا ہے اس بادشاہ کی طرف سے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، حمید اور قابل تعریف ہے، جس کے علم بھی کامل، حکمت بھی کامل اور قابل تعریف ہو، اس کے کلام کے قریب باطل نہیں پھٹک سکتا، یعنی اس میں کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی۔ ما یقال لکا، نہیں کہا گیا آپ کے لیے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نہیں باتیں کی گئیں، الا ما، سوائے وہی باتوں کے، قد قیل للرسل، جو کہی گئی ہیں رسولوں کے لیے، من قبل، آپ سے پہلے، یعنی آپ کو وہی کچھ سنایا جا رہا ہے مشرکین کی طرف سے، وہی کچھ تانے، وہی اعتراضات جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو، سارے پیغمبروں کو ایک ہی جیسے تانے ملے۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب مغفرت والا بھی ہے، وذو عقاب، اور عذاب والا بھی ہے، علیم، دردناک عذاب والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر بناتے ہم اس کو، یعنی اس کلام کو، قرآناً، ایک ایسا قرآن بنا دیتے، اعجمین، جو عجم والا ہوتا، اعجمی یعنی الکلام الاعجمی، ایسا کلام جو عجمی کلام، یعنی عربی زبان میں نہ ہوتا، ہم ایسا قرآن بنا دیتے، لقالو، تو یہ لوگ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں اس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو یہ عرب لوگ یہ اعتراض کرتے، اعجمی وعربی، کیا عجمی اور عربی؟ یہ اصل میں یہاں جو ہے نا مبتدا محذوف ہے، کیا مطلب؟ اہذا القرآن اعجمی وہذا الرسول عربی، یعنی وہ اصل میں اشارہ کر کے کہتے تھے اہذا اعجمی وہذا عربی، یعنی اگر ہم یہ عجمی قرآن نازل کرتے تو یہ اعتراض یہ کرتے کہ یہ قرآن عجمی ہے اور یہ عربی ہے، یعنی رسول عربی ہے،
تو ایسا تو دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ عربی رسول پر اجمی کلام نازل ہو رہا ہے. رسول کی جو زبان ہوتی ہے کلام اسی زبان میں نازل ہوتا ہے. اصل میں ترجمہ سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس آیت کا شان نزول بتانا پڑے گا. عربیوں میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا مشرکین مکہ میں کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عربی قرآن پیش کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ خود بنا لی ہو. اگر یہ اجمی میں نازل ہوتا نا تو اجمی تو ان کو آتی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی اللہ کا کلام ہے, یہ خود سے بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ کسی اور زبان میں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم اس قرآن کو اجمی بناتے نا تو انہوں نے ماننا نہیں تھا, ایک دوسرا اعتراض کرنا تھا کہ لولا فصلت آیاتہ, کہ اس کی آیات کھول کھول کے کیوں نہیں بیان کی گئی, اس کا مطلب ہمیں کسی اور سے کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس کو معجزہ نہیں مانتے نبی کا, بلکہ یہ کہتے کہ یہ کہیں سے سیکھ کے آ رہے ہیں یہ. کیونکہ اگر اللہ نے نازل کیا ہوتا تو جو پیغمبر کی زبان ہے اسی میں نازل کیا ہوتا نا, تاکہ ان کو ہمیں بتانے میں تو آسانی ہوتی اور ہمیں سمجھنے میں, جو ہم اولین مصداق ہیں اس کے, اولین مخاطب ہیں, تو ہمیں تو سمجھ میں آتا نا پہلے. آگے ہم لوگوں کو سمجھاتے تو ہمیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم آگے کیا سمجھائیں گے. تو یہ اللہ کا کلام نہیں. یعنی اللہ کا کہنا یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اعتراض جو ان کا کہ اجمی میں نازل ہوتا تو ہم مان لیتے کہ واقعی یہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں مگر اجمی میں نازل کرتے اجمی زبان میں, تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ اعجمی و عربی, کہ یہ اجمی اور یہ عربی, یعنی اس بھی میں بحث میں لگ جاتے ہیں کہ یہ قرآن اجمی, اہذا اعجمی, کہ یہ یعنی قرآن یہ اجمی ہے, وہذا عربی, اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ عربی ہے. تو عربی پہ اجمی نازل ہو رہا ہے, یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے جس پیغمبر کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں کلام نازل کرتا ہے. تو یہ اجمی ہے اور قرآن جو پڑھ رہے ہیں عربی میں, یہ عربی ہیں اور قرآن جو پڑھ رہے ہیں اجمی میں پڑھ رہے ہیں, تو یہ باقی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ اس بیس پہ رد کر دیتے, یعنی لقالو, تو یہ جواب میں کہتے اعجمی, یعنی ھذا اعجمی, کہ یہ یعنی یہ سے مراد قرآن اجمی ہے, وھذا عربی, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ نہیں ہے, یہ اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ انہوں نے یہ والے اعتراض کرنے. قل هو للذین آمنوا, اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن جو ہے للذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے, ہدن ہدایت بھی, ان کو سیدھا راستہ ملے گا. جو نہیں لا رہے نا وہ ایسے ہی اعتراض کرتے رہیں گے. وہ شفا, اور شفا بھی ہے اس میں باطنی بیماریوں سے. والذین لا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر, فی آذانہم وقر, اذن کی جمع آذان, ان کے کانوں میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا, اور یہ قرآن علیہم ان پر عما, اندھا پن ہے, نابینائی ہے. عما مصدر ہے, نابینے پن کو بولتے ہیں. نابینے پن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب سورج کی روشنی ہوتی ہے نا تو جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو روشنی میں نظر آتا ہے, لیکن کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں ان کو تیز روشنی میں نظر ہی نہیں آتا, تو وہ روشنی ہی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے. ان کی آنکھوں میں ہی ایک فالٹ ہوتا ہے, یہ ایک خاص بیماری بھی ہے, اس کا ایک نام بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ان پر اندھے پن کا ذریعہ ہے, یعنی یہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ ان کی گمراہی بڑھتی ہے, ان کا اندھا پن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ قرآن ان کو اندھا کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب تک حق ان کے پاس نہیں ہوتا نا وہ تھوڑے گمراہ ہوتے ہیں, لیکن جب حق آتا ہے تو وہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری نظر بڑھنے کے بجائے سیدھا راستہ ملنے پر تم تو اور زیادہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ مطلب ہے. اور اس کا مقصد یہ نہیں قرآن کو برا کہنا معاذ اللہ کہ قرآن ان کے اندھے پن میں اور اضافہ کر دیتا ہے, بلکہ مقصد ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے, لیکن یہ اپنی بدعمالیوں اور ضد کی وجہ سے ایسے ایکسٹریم لیول پہ جا چکے ہیں کہ قرآن ان کے حق میں الٹا گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی ان کی گمراہی میں قرآن پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ ان کا قصور. اس کی مثال ہے جیسے ایک طاقت کی دوا کسی ایسے شخص کو کھلا دیں جس کا معدہ اور جگر خراب ہو, تو اس طاقت کی دوا کھانے سے وہ اور کمزور ہو جائے گا. تو ہم اس دوا کو برا نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, تمہارا معدہ اس قابل نہیں ہے, تمہارا جگر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکے. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکارا جاتا ہے بہت دور سے. جیسے جب کسی کو دور سے پکاریں تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا نا کیا کہا جا رہا ہے. ان کی مثال بھی ایسا ہی ہے, حالانکہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, لیکن ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جیسے ان کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہو اور ان کو سنائی نہ دے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جی. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں, یعنی سورہ حامیم سجدہ کے رکوع نمبر 5 اور 24ویں پارے کا رکوع نمبر 19, اس کی میں تفسیر شروع کرتا ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرے, وقال اننی من المسلمین, اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں. دیکھیں پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
کافروں کی بات بتائی کہ کافر یہ کہتے ہیں، اسلام دشمن یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت کان نہ لگاؤ اس کی طرف اور اس کی تعلیم میں رکاوٹ بنو۔ یہ ایکسٹریم لیول کے کافر ہیں، ایکسٹریم لیول کے اسلام کے دشمن ہیں، جو قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے۔ تو ظاہر ہے، میں بار بار کہتا ہوں، جب ایک انتہائی درجے کے بدبختوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں انتہائی درجے کے خوشبختوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کے بالکل مقابلے میں ہیں۔ ایک فریق وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکنے میں پورا زور لگا رہا ہے، جیسے ملحد لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک کافر ہے نیوٹرل ہو کے وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اسلام سمجھ میں آ رہا، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس سے خود ہی نمٹ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ لیکن ایک کافر وہ ہے جو پوری صلاحیتیں خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے روکو، تو اللہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے مسلمان کا ذکر کر رہے ہیں جو پوری صلاحیتیں خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے پہلا کافر انتہائی درجے کا بدبخت ہے اور کیسے جہنم کی آگ میں وہ جو ہے وہ کیسے اس کی حالت ہوگی جہنم میں، تو اسی طرح ایک مسلمان بھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کسی بھی طرح سے بلائے۔ تو اللہ ایسے داعیوں کو تسلی دے رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو مراد اس بات کی تعریف نہیں ہے، اس شخص کی تعریف، کیونکہ جب سب سے اچھی بات اس کی ہے تو سب سے اچھا آدمی بھی وہی ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین اور قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہو، بلا، سب سے زیادہ ویلیو اس کی۔ تبھی اللہ کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو دعوت کا، دین کی دعوت کا کوئی بھی شعبہ ہو تو وہ شعبہ اس آیت کے تحت آتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل، کیونکہ دعوت میں جان جبھی پڑتی ہے جب آپ خود بھی نیک عمل کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نیک عمل نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو اچھی بات نہ کہیں، اچھی بات تو کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا عمل انسان کا اچھا نہ بھی ہو تو بات تو کم از کم اچھی کرے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت، جو دائی لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلائے گا، حقیقی دائی وہی ہوتا ہے جو خود بھی عمل کرے۔ اس لیے کہ خود اگر عمل نہیں ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اگر یہ اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے تم؟ تو اس لیے دائی جو ہے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلانے والا، وہ اگر برائی کرے گا تو اس کی برائی اللہ کی نظر میں زیادہ بری، تو اس کی وجہ یہ کہ اس سے دین بھی بدنام ہوتا ہے، اور جو ہے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بہت شدید وعیدیں ہیں کہ جو خود لوگوں کو نیکی طرف دعوت دیتے ہیں اور خود عمل نہ کرتا ہو، اس کی بہت سخت عذاب ہوگا۔ لیکن علماء نے پھر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت دینا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کی کرے، دعوت پھر بھی نہ چھوڑے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ماں کے بہت حقوق ہیں، تو اس نے ماں کو ہی قتل کر دیا کہ بھئی نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق حق تلفی ہوگی۔ تو ظاہر ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ سے اگر ماں کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ اڈا ہی اڑا دیں آپ، بلکہ اس حق تلفی کی آپ کوشش کریں کہ حق تلفی نہ ہو۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اگر آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور خود آپ سے عمل نہیں ہو رہا تو اب یہ نہیں کہ جو ایک کام کر رہے تھے اچھا وہ بھی چھوڑ دو، آپ دعوت تو دیتے رہیں لیکن آپ توبہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے نا تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ دعوت دینے کی وجہ سے خود اس کی دل پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت اللہ کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں، میں اس مسلمین میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ دیکھیں اپنی تعریف کرنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ تعریف کی نیت سے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی نیک ہوں، یہ غلط ہے۔ یہاں وہ تعریف مراد ہے کہ اقرار کرنا، کہ انسان اس بات کے اقرار میں فخر محسوس کرے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اس میں شرمندگی محسوس نہ کرے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ اقرار ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے، یعنی ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے اچھائیوں کا اقرار کرتے ہوئے، کیونکہ نظریاتی طور پر وہ لبرلزم سے، سیکولرزم سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلم ہیں یا کافر، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں مسلم ہوں، تو یہاں تعریف، اپنی جو تعریف ہو رہی ہے وہ اس نیت سے نہیں ہو رہی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، بلکہ اس نیت سے ہو رہی ہے کہ بھائی میں کفر کو چھوڑ چکا ہوں، یہ اقرار ہے کہ مجھے کافر نہ سمجھ لینا، میں عملی طور پر اسلامی نظریات کو پسند کرتا ہوں، اسلامی نظریات کو فالو کرتا ہوں۔ تو ایسے موقع پہ اقرار کرنا واجب ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اننی من المسلمین، وہ اقرار کرتے ہیں بھائی اللہ کے فرما برداروں میں سے، ہم ملحد نہیں ہیں، ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں، ہم باغیوں میں سے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اس مسلمین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اب چونکہ دین کی دعوت کا ذکر آیا نا تو اللہ نے داعی کی ایک خصلت بیان کی
کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہوتی. یہاں برائی سے مراد ہے، تمام مفسرین متفق ہیں کہ برائی سے مراد ہے بد سلوکی، اور اچھائی سے مراد ہے حسن سلوک. کیونکہ آگے قرآن نے جو کہا نا ادفع باللتی ہی احسن، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ دعوت کے موقع پہ سامنے والا جب بدتمیزی کرے گا تو آپ نے جواب میں حسن سلوک کرنا ہے، یہ مراد حسنہ سے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ کہتے ہیں اچھائی یعنی اچھا سلوک اور برا سلوک برابر نہیں. یہ داعی کو تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ دعوت کا کام کرو گے تو بد تہذیبی سے لوگ پیش، تو ایسے موقع پہ داعی نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دینا ہے. دیکھیں جہاد کا میدان کے اصول الگ ہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں اور جو دوسرے لوگ ہیں، برائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میدان جنگ کے کافروں پر قیاس کر لیتے. قرآن میں جو ہے نا اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، اس سے مراد ہے میدان جنگ میں. تو میدان جنگ کے اصول الگ ہیں اور عام دعوت کے اصول الگ ہیں. عام دعوت کا اصول قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے فرعون جیسے بدبخت ظالم کے پاس، اور کیا کہا جا رہا ہے، قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ جا کے نرم بات کرنا فرعون سے. تو یہ دعوت کا اصول ہے. آج ہمارے ہاں اینکرز غضبناک ہوئے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن میں جو اینکرز آ رہے ہیں بعض ایسے غضبناک انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کے طرف اشارہ کر کر کے ان کو برا کہا جا رہا ہوتا ہے، فلاں برا ہے فلاں برا ہے. تو یہ داعی کی خصلت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اہم بات بیان کی کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، تم بری خصلت کو دور کرو اچھی خصلت. ایک تو واجب حکم ہے، یعنی ایک تو قانون ہے. قانون تو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی قدر برائی. اگر کوئی ایک تھپڑ لگایا آپ بھی ایک تھپڑ لگا سکتے ہیں، یہ لا ہے. لیکن داعی جو ہے نا اس لا پہ نہیں چلے گا، ورنہ دعوت کا کام رک جائے گا. آپ کسی کو محبت سے دعوت دے رہے تھے، اس نے آگے سے تھوڑی سختی کی، آپ نے بھی سختی کر دی، تو وہ تو برابر ہو گیا نا، وہ پھر دین کی طرف تھوڑی آئے گا. اس لیے اللہ نے داعیوں کے لیے الگ، اگرچہ یہ استحبابی حکم ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے، مستحب حکم ہے، لیکن یہ مستحب حکم ان لوگوں کے لیے اس طور پر واجب ہے جو دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. اس طور پر واجب ہے. واجب کا مطلب اگر آپ چاہتے ہو تو اس کے بغیر یہ کام ہوگا نہیں، اس کے بغیر اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، جو بری خصلت ہے یعنی کسی نے آپ کے ساتھ دعوت کے دوران بدسلوکی کی ہے تو آپ جواب دیں اس رویے کے ساتھ جو اچھا ہے، اچھے اخلاق سے اس سے پیش آئیں. ہوگا کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی، جس کو آپ دعوت دے رہے تھے، کافر تھا، وہ نافرمان تھا، اس بیس پہ دشمنی تھی کہ آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا تھا، تو آپ کے حسن سلوک سے کیا ہوگا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ نہ صرف دوست بن جائے گا بلکہ جگری دوست بن جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سے کافروں کو بڑی محبت سے، یا بہت سے نافرمانوں کو، شرابیوں کبابیوں بڑی محبت سے دعوت دی جائے تو اور الٹا وہ غضبناک ہوتے ہیں، محبت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اس کا علماء نے جواب لکھا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یہ ان نافرمان یا ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کا دل جو ہے وہ جو ہے نیچر پر ہو، فطرت پر ہو. نیچرلی انسان جو ہے محبت کو پسند کرتا ہے. جب آپ کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کتنا بڑا دشمن ہو، کہیں نہ کہیں اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو اب کچھ بدبخت تو ہر اصول سے مستثنا ہوتے ہیں نا. وہی بات ہے نا کہ آپ صحت کے کچھ نسخے ہیں جو کامن ہے پوری دنیا میں، ڈاکٹر بتاتے ہیں جو بھی یہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ عام ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے عام قاعدہ اصول بیان کیا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، کیونکہ اللہ انسانوں سے زیادہ انسانوں کو جانتا ہے. اللہ کو انسانوں کی نیچر پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کافر ہو یا نافرمان ہو، یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی اس سے محبت سے بات کرتا ہے اور اس کی بدسلوکی کو برداشت کر کے الٹا اس پر احسانات کرتا ہے تو انسان کا دل پگھلتا ہے. تو کچھ لوگ تو ہر دور میں مستثنا ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی بدبخت ہوتے ہیں، ان کا وہ فطرت پہ ہوتے ہی نہیں ہے. ان کو تو جب تک آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں وہ انسان کے بچے بنتے نہیں ہیں. تو وہ ایک الگ مستثنا لوگ ہیں، لیکن نارملی یہی اصول آج بھی مشاہدہ ہوتا ہے، نبی کے دور میں بھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارا بڑا دشمن ہوگا اچانک وہ جگری دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب اللہ کو پتا ہے کہ میں نے ایک داعی کو ایک ایسی خصلت کا حکم دیا جو بڑا مشکل کام. انسان کے ساتھ جب بدسلوکی ہوتی ہے تو بڑا سیخ پا ہوتا ہے، بڑا اچھلتا ہے کودتا ہے، دل چاہتا ہے سامنے والے کا گلا دبا دے. لیکن اس لیے اللہ نے ترغیب دی داعی کو کہ وَمَا يُلَقَّاهَا، دیکھو یہ خصلت نہیں دی جاتی، ہر ایک میں یہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، ہر ایک کو ایسے حوصلے نہیں دیے جاتے. یہ حوصلہ انہی کو دیا جاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرتے ہیں. تو اپنے اندر صبر پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، تمہیں بھی اللہ یہ خصلت دے دے گا.
وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت عطا نہیں کی جاتی مگر بڑے نصیب والوں کو، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ صفت دیتا ہے کہ ان کے اندر برداشت ہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اللہ کو معلوم ہے کہ جب بھی داعی کام کرے گا، دعوت دے گا، تو شیطان بیچ میں آ کے ورغلائے گا، اس کو غصہ بھی دلائے گا، مشتعل بھی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے اور تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہاری پکار کو سنے گا اور تمہارے اندر برداشت پیدا کر دے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ تو قرآن نے بیچ میں کچھ چند آیتیں نازل کر دی موضوع سے ہٹ کر تھی، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے تھے، مشکلات تھیں تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ اب اللہ دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں جو قرآن کا اصل ٹاپک ہے، توحید ہے، وہ اصل ٹاپک کی طرف اللہ آتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، لہذا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ دیکھیں انسان ہمیشہ سے نا جس بھی مخلوق میں جس چیز کو اس نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے یا بڑی کام کی ہے تو اس کو اس نے بھگوان بنایا ہے۔ جتنے بھی مشرکین دنیا میں گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے۔ اسلام کا یہ بہت بڑا انسانیت پہ احسان ہے کہ اسلام نے بتایا کہ جتنی طاقتور مضبوط چیزیں ہیں یہ انسان کی غلام ہیں، اور انسان ان میں سب سے افضل ہے، غلاموں کو کبھی سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو سورج اور چاند کے حسن سے متاثر ہو کر ان کو سجدہ مت کرو، کیونکہ وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ سارے تمہارے لیے ہم نے مسخر کیے ہیں۔ اب بیل انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اگر انسان کو مارنے پہ آ جائے انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، یہ تمہارے لیے مسخر ہے، اس سے اس کو آپ تم گاڑی میں لگاؤ، ہل جوتو اس سے، اور یہ سارے جانور تمہارے لیے، سورج چاند تمہارے لیے، ان کو اپنے کام میں لے کر آؤ۔ آپ دیکھیں سولر پلیٹوں سے لوگوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے، یہ چاند سے ہی، یہ سورج سے ہی کام لیا جا رہا ہے۔ تو جو تمہارا غلام ہوتا ہے، جو تمہارے لیے مسخر ہو، وہ معبود تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو سورج اور چاند کو حکم دیا جاتا کہ انسان کو سجدہ کرو، نہ کہ انسان کو حکم دیا جائے۔ تو یہ بھی قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اور جس مقام تک انسان نہیں تھا بلکہ وہ اپنے مقام سے بہت گرا ہوا تھا، جو انسان کے غلام تھے انسان ان کو سجدہ کر رہا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو سجدہ مت کرو، یہ تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں، اس کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کے تم اللہ کو یاد کرو۔ تو سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا، اس کا شکر ادا کرو کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس نے تمہاری خدمت کے لیے بنا دی، تو اس کو خالق کو سجدہ کرو۔ آج بھی دنیا میں سورج اور چاند کے سجدہ کرنے والے ہیں، چراغوں کو سجدہ کر رہے ہیں، گائے بھینسوں کو سجدہ کر رہے ہیں، چوہوں تک کو سجدہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کو اس پستی سے نکالا ہے، اور اس کو یہ بتایا کہ کائنات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، تو انسان کیسے سورج اور چاند کو سجدہ کر سکتا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت چاہتے ہو، ظاہر ہے ہر عقل پرست اسی اللہ کی عبادت اس کی چاہتے ہو، تو پھر سورج اور چاند کو سجدہ کرنا چھوڑ دو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر اب بھی یہ تکبر کریں، مشرکین تو کرتے تھے نا تکبر، وہ کہتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کے ان بھگوانوں کو اور سورج چاند کی، وہ پارسی لوگ جو تھے نا اس زمانے میں مجوسی، وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے مجوسی لوگ، تو یہ سب لوگ یہی کہا کرتے تھے ہم ایک یتیم کے کہنے پر اپنے خداؤں کو کیوں چھوڑیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگر یہ تکبر کرتے ہیں، ان کے دل میں بڑائی ہے کہ ہم ایک یتیم کی پیغمبر کے کہنے پر کیوں اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اگر یہ تکبر کرتے ہیں فالذین عند ربک، تو اے نبی جو مخلوق آپ کے رب کے پاس ہے یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور اکتاتے بھی نہیں، تو اللہ کو انسان کی عبادت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو تم تکبر کرتے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اور میری عبادت کرتے ہو تو اپنا ہی فائدہ کرو۔ ومن آیاتہ، پھر اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے، قرآن تو نام ہی اسی کا ہے، اللہ تو بتاتا ہے کہ دیکھو میری صبح و شام نشانیاں دیکھو۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انک تری الارض خاشعۃ، اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے بیچاری بجھی پڑی ہوئی ہے، دبی پڑی ہوئی ہے، کوئی جان نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہے، خشک بنجر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے، اہتزت، حرکت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ اب تو سائنسدانوں نے عمل دیکھ لیا تو کہتے ہیں اس کی یہ لاجک ہے، نہ دیکھا ہوتا تو کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اربوں خربوں سال ایسے ہی پڑی رہے گی۔
اللہ کہتے ہیں اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وربت، اور اگنا شروع ہوتی ہے، یعنی اس میں پودے اگتے ہیں، ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسی اس میں زندگی پڑ گئی، جان پڑ گئی۔ ان الذی احیاھا، بے شک وہ ذات جس نے زمین کو پانی برسا کے زندہ کر دیا، لمحی الموتى، وہی ان مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہلیں گے اور قبروں سے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ منظر تو تم نے دیکھ لیا، وہ بھی عقل مند ہو تو اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آؤ کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم سمجھتے ہو زمین سے صرف گھاس پھوس ہی نکال سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے اپنے سے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے ہماری آیتوں پر، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، بلا بتاؤ وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا۔ ایمان والے امن کے ساتھ آئیں گے اور قرآن کے انکار والے بدعمل لوگ وہ خوف کے ساتھ آئیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خود سوچ لو کہ تم کس فریق میں جانا چاہتے ہو۔ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی جو عمل تم کرو، یعنی ہم نے انجام بتا دیا۔ انہ بما تعملون بصیر، لیکن یاد رکھنا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جو اس نصیحت کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا، لما جاءہم، جبکہ یہ کتاب ان کے پاس آ چکی ہے، اس کی خبر معذوف ہے، وہی باطل ہیں، وہی باطل پر ہیں، ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ تو بڑی عزیز کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، یہ معزز کتاب ہے، یہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل اس کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، اور نہ پیچھے سے، یعنی کسی بھی جہت سے اس میں باطل کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ 100% من جانب اللہ کتاب ہے، اس کی بلاغت تمہیں بتائے گی، اس کا ایسا ہونا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ عرب تو یہ بات سمجھتے تھے نا، اس کی بلاغت تمہیں بتائے گی کہ یہ معجزہ ہے اور یہ باطل اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تنزیل من حکیم، یہ نازل کرنا ہے اس بادشاہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی باتیں سن کر غم ہوتا تھا، اعتراضات سن کے، تو اللہ نے آپ سے تسلی دی، فرمایا ما یقال لک، اے نبی آپ کے لیے نہیں کہا گیا، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے پیغمبروں کے لیے کہا گیا، وہی باتیں کی گئی۔ سب کا ایک ہی اعتراض ہوتا تھا، ہم اپنے جیسے انسان کی کیوں اتباع کریں، کیا ہمارے سارے معبود غلط ہیں، ایک پر کیسے ایمان لے آئیں، اور آپ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اکیلے آپ پر تھوڑی اعتراضات ہیں، ہمیشہ سے پیغمبروں پر ہوتے رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے، وَذُو عِقَابٍ علیم، اور دردناک عذاب والا، جو ایمان لے آئے گا مغفرت کر دے گا، اور نہیں لائے گا تو عذاب دے گا۔ پھر مشرکین نے ایک اعتراض کیا تھا، اگلی آیت میں اس کا جواب۔ مشرکین کہتے تھے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عجمی کلام لے کر آتے نا، عجمی زبان میں قرآن ہوتا، تو ہم کہتے ان کو تو عجمی آتی نہیں ہے، تو یقیناً پھر ہم کہتے کہ یہ اللہ نے نازل کی، کیونکہ ان کی اپنی زبان تو ہے ہی نہیں، یقیناً یہ اللہ کا کلام، تو یہ عربی میں ہے، تو اس میں تو یہ شک ہو سکتا ہے خود نہ بیٹھ کے بنا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم ان کو عجمی زبان میں قرآن نازل کرتے تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، بلکہ اعتراض کرنا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اس پیغمبر پہ نازل ہوتا جو ہمارے درمیان آئے ہیں اور پہلے مخاطب بھی ہم ہیں، تو معاذ اللہ، اللہ میں اتنی سینس تو ہوتی نا کہ وہ ایسے الفاظ نازل کرتا جو ہمیں سمجھ میں تو آتے۔ اس نے ایسے الفاظ نازل کیے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرانے کے لیے کبھی ہمیں یہودیوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ایران کا سفر کر کے فارسی بانوں کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ زبان تو ہوتی جو ہمیں سمجھ میں آتی، تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس کلام کو عجمی قرآن بناتے، لقالوا، تو یہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا گیا، یعنی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ اعجمی وعربی، یعنی اہذا اعجمی وہذا عربی، کیا یہ عجمی یعنی کلام عجمی ہے اور یہ جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی ہیں؟ یعنی تعجب سے کہتے یہ ہے اور یہ ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تو بالکل دونوں میں ایک دوسرے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا کہ پیغمبر عربی زبان بولتے ہیں، ان کی مدر لینگویج عربی ہے، اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ عجمی میں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ جو پیغمبر جس زبان کے ساتھ آتا ہے اسی زبان میں کلام نازل ہوتا ہے اس کے اوپر، اس لیے اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، نبی ان کو اعتراض کرنے دیں لیکن یہ بتا دیں جو ایمان لا رہے ہیں نا اس کے اوپر، ان کو اس سے ہدایت ملی اور ان کو دلوں کی شفا مل رہی ہے۔ ان کی شفا کا مطلب یہ بھی ایک بیماری ہے نا، کنفیوژن، پتہ ہی نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، تو ان کو سیدھا راستہ مل کے ان کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔
کنفیوژن دور ہو رہی ہے، پھر ان کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اس سے دنیا کی محبت ختم ہو رہی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، حسد، بغض، کبر، یہ ساری اخلاقی برائیوں سے ان کو شفا مل رہی ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور زی ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا کہ تیرا رب بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے لگ رہا ہے گویا تھوڑا ظلم کرے گا، نہ، جب صیغہ مبالغہ پر نفی داخل ہوتی ہے نا تو اس میں نفی میں مبالغہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، یہ مقصد ہے کہ تیرا رب بڑا ظالم نہیں ہے بندوں پر، یعنی اللہ کا تو تھوڑا ظلم بھی بڑا ظلم ہی کہلائے گا نا، تو اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں خالق ہو کر بندوں پر ظلم کروں، تو میں تھوڑا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی مبالغہ نفی میں مبالغہ ہے یہاں پہ۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات، اور جو کچھ نکلتا ہے پھلوں سے، من اکمامہا یعنی ان پھلوں کے غلافوں سے، کم کہتے ہیں پھل کے غلاف کو، جیسے کیلے کا چھلکا ہے اور نیمبو کا چھلکا، جو بھی پھلوں کے غلاف ہوتے ہیں، کم کی جمع اکمام، جو بھی پھلوں کے غلاف سے نکلتا ہے یعنی جو پھل نکلتے ہیں، وما تحمل من انسا، اور کوئی بھی مؤنث یعنی مادہ اٹھاتی ہے، یعنی حمل جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سب چیزیں اللہ کے علم کے حساب سے، اللہ کو سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، ان مشرکین کو کیا پکارے گا، کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے آذَنَّاكَ، آذَنَ یُوذِنُ، ایذانن کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، آذَنَ یُوذِنُ اذان اسی سے ہے نا، تو ایذان خبر دینا، اذن یؤذن تعذیناً بھی اسی سے، مؤذن اعلان کرنے والا، تو آذنا اکرمنا کی طرح، اذنا تھا اصل میں، تو وہ کہیں گے آذنا کا، اے اللہ ہم تجھے خبر دے چکے ہیں یا ہم تجھے بتا چکے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے، منا من نا تھا اصل میں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ان شرکا کی عبادت کا دعوے دار نہیں ہے، شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور مدعی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گواہ بھی مدعی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے نا، تو شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، تو یہاں شہید کا مطلب گواہ نہیں ہے بلکہ شہادت دینے والی، ہم میں سے کوئی بھی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی مکر جائیں گے سارے کے ساتھ، اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہم تجھے بتایا ہے ہم نے تجھے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا دعوے دار نہیں ہے، یعنی کہ یہ تیرے شریک ہیں، اس کا اب کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے، دنیا میں تھے اب نہیں ہم، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اللہ فرمائیں گے گم ہو جائیں گے ان سے، ماں وہ معبود، کانوا یدعون من قبل، جن کو یہ پہلے پکارا کرتے تھے، سارے گم ہو جائیں گے، وَظَنُّوا، اور یہ مشرکین گمان کرنے لگیں گے، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی فرار کا راستہ، محیص اس میں ظرف ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، لا یسأم الانسان، انسان تھکتا نہیں ہے، من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، بھی صرف ترجمے کو فوکس کریں، بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو شر پہنچ جائے، فَيَئُوسٌ، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوطن، اور نا امید ہو جاتا ہے، یئوس یأس سے نکلا ہے، اردو میں آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، یأس مایوسی کو کہتے ہیں، اور قنوط بھی مایوسی کو کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، لیکن یئوس اور قنوط میں جب یہ اکٹھے آئیں گے تو یئوس دل کی مایوسی، اور قنوط وہ مایوسی جس کے آپ کی باڈی پہ اثرات ہو، پہلے دل میں انسان کی مایوسی آتی ہے، پھر وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا مایوس لوگوں کی طرح، تو جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آئیں گے تو ان کا مطلب پھر الگ الگ ہوگا، تو یئوس کا مطلب دل میں مایوس، اور قنوط وہ مایوسی جس کے اثرات زبان سے، کیونکہ انسان جب مایوس ہوتا ہے نا تو اس کی چال ڈھال سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، امید والے آدمی کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس کی چال ڈھال سے اور اسٹائل سے بھی لگتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں گیا، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے جب اس انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مایوس بھی ہوتا ہے، نا امید بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا انداز، قنوط کا مطلب اس کی باڈی سے بھی جھلک رہا ہوتا ہے، اور یئوس کا مطلب دل میں بھی اس کے مایوسی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اگر چکھا دیں اس انسان کو اپنی طرف سے رحمت، من بعد ضراء، بعد اس کے، من بعد ضراء، ضراء مصیبت کو، ضرر پہنچنے کے بعد یعنی مصیبت پہنچنے کے بعد اگر ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھا دیں، وہ مصیبت مست ہو جو پہلے اس کو پہنچی تھی، یعنی اس مایوسی کے بعد ہم اس مایوسی سے اس کو نکال دیں اور رحمت کا مزہ چکھا دیں، لَيَقُولَنَّ، تو یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے، ہَذَا لِی، یہ خوشی تو ہے ہی میرے لیے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً،
اور میں نہیں سمجھتا قیامت کو کہ قائمتاً وہ قائم ہوگی، قیامت کا بھی انکار کرتا ہے اترا کے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور ان اگر میں رجعت لوٹایا گیا الی ربی میرے رب کی طرف، یعنی بالفرض قیامت آ بھی گئی تو ان لی عندہ، تو بے شک ہے میرے لیے اس اللہ کے پاس للحسنہ، لام تاکید کے لیے الحسنہ یعنی الحیات الحسنہ، بڑی اچھی زندگی ہے، جیسے یہاں انجوائے کر رہا ہوں وہاں بھی انجوائے کروں گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم خبر دے دیں گے، نبأ ينبئ، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، ان کے اعمال کا، تم دنیا میں کر رہے ہو نا، ہم ضرور خبر دیں گے، یہ جو تم نے عمل ابھی جو اس طرح کی باتیں جو تم کرتے ہو اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، من عذاب غلیظ، غلیظ عذاب میں سے، سخت عذاب کو غلیظ عذاب کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرضا، تو وہ اعراض کرتا ہے ہم سے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، نَأَى يَنْأَى کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور نَأَى کے بعد جب با آئے تو معنی دور لے جانا، تو نَأَى بِجَانِبِهِ، جانب پہلو کو کہتے ہیں، جانبِهِ اپنے پہلو کو دور لے جاتا ہے، یعنی ہم سے اور دور ہوتا ہے، اپنے پہلو کو ہم سے دور کر دیتے جب اسے ہم اس پر کوئی انعام کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ، تو دعا والا ہوتا ہے، ذو کا معنی والا، جیسے ذو مال، مال والا، عریض، عریض کہتے ہیں چوڑی چیز کو، کہتے ہیں نا عرض، طولاً وعرضاً، طول لمبائی کو، عرض چوڑائی کو، فَذُو دُعَاءٍ عریض، تو چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے، چوڑی دعائیں کرتا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، بتاؤ تو صحیح، إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، یعنی بالفرض اگر یہ تمہارے خیال کے یعنی تم تو کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن تم یہ تو سوچو کہ اگر بالفرض یہ اللہ کی طرف سے نکلا تو پھر تمہارا کیا ہو، یعنی اس کے بعد بھی اگر تم نے انکار کیا، امکان تو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ من اضل، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے زیادہ، ہوا فی شقاق بعید، جو بہت دور کی دشمنی میں پڑا ہوا ہو۔ شقاق نزاع اور جھگڑے کو بولتے ہیں، اصل میں شق کہتے ہیں نا ایک ٹکڑے کو، شقہ یا شقو کا معنی ہوتا ہے پھاڑ ڈالنا، کسی چیز کو ٹکڑے کر دینا، تو شقاق دشمنی اور اختلافات کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان بڑھ جاتے ہیں، تو شقاق بہت سخت قسم کے نزاع کو اور جھگڑے کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من اضل، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے زیادہ، ہوا فی شقاق بعید، جو جھگڑے میں پڑا ہوا ہو، بعید، دور کے جھگڑا، کس سے دور، یعنی بعید عن الحق، ایک جھگڑا حق پر ہونے کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے حق سے بہت دور ہونے کی وجہ سے۔ اب ترجمہ دوبارہ سمجھیں اس آیت کا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض یہ قرآن اللہ کی طرف سے، بالفرض ہمیں تو پتہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تم انکار کر رہے ہو، احتمال تو تمہیں بھی لگتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو، تو واقعی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی نکلا قیامت کے دن، ثم کفرتم بھی، اور اس کے بعد پھر تم نے اس کا انکار کیا ہوا، تو بتاؤ اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہوگا جو حق سے بہت دور جھگڑے میں پڑا ہوا ہو، یعنی پھر بھی تم اگر ہم سے جھگڑا کر رہے ہو تو یہ جھگڑا حق پر کے قریب نہیں ہے، بلکہ حق سے بہت دور جھگڑا ہے، یعنی اس جھگڑے کا تمہیں کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، تو بعید عن الحق، یہ حق سے بہت دور جھگڑا ہے۔ دیکھیں میں اس آیت کو تھوڑا سمجھانے کے لیے نا ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ ہمارے آپس کے روزمرہ کے اختلافات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہر جگہ چل رہے ہیں۔ اللہ مشرکین کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو پیغمبر سے اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف نہیں، وہ اختلاف یہ کہ یہ قرآن اللہ کا ہے یا نہیں ہے، نبی کا دعویٰ یہ اللہ کا کلام ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ کا نہیں ہے، تو اگر یہ بالفرض قیامت کے دن تمہیں پتا چلا کہ واقعی اللہ کا ہی تھا، تو سوچو جب اللہ کا کلام یہ اگر نکل گیا کہ ثابت ہو گیا اللہ کا ہے، تو پھر جو تمہارا جھگڑا ہے نا وہ معمولی درجے کا جھگڑا نہیں ہے، پھر یہ جھگڑا اس بات کا جھگڑا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اور نکل آیا اللہ کا کلام ہے، تو پھر تو تم خدا کے کلام کے منکر کہلاؤ گے، پھر یہ جھگڑا سنگین نوعیت کا جھگڑا ہوگا۔ تو اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس لیول کا جھگڑا کرے کہ ایسے حق کا انکار کرے جو اللہ کے کلام ہے اس کا انکار کرے، تو امکان کے درجے میں تو ہے نا یہ بات، یعنی ہم یہ کسی کو ڈرا رہے ہو نا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ کیا یار کیا ہوگا، آپ کہیں اگر ہو گیا تو پھر سوچ کیا ہوگا تیرا، تو پھر تو بہت بڑا گمراہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، نُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق، کناروں پہ، افق کنارے کو کہتے ہیں، آفاق اس کی جمع، یعنی اس دنیا کے کناروں پہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی جانوں کے اندر بھی،
حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہ برحق ہے، یعنی یہ کلام برحق ہے، اللہ کا جو کلام ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا ولم یکفی بربک، کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے یہ بات، انہ، کفا کے ساتھ کا جو فائل ہے نا وہ با آتا ہے اس کے، اور یہ خلاف قیاس ہے، کفا یکفی، لم کی وجہ سے یکفی ہو گیا، یا گر گئی، کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ کو نشانیاں دکھانے کی کیا ضرورت ہے اور حجت تمام کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ، کیا اللہ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ خود ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو لوگوں کے دلوں کی حالت پتہ ہے کہ کون ہر دھرمی کر رہا ہے اور کون حقیقت میں حق کی تلاش کر رہا ہے، تو تیرے رب کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ الا انہم، خبردار سنو، بے شک یہ لوگ، فی مریتن، شک میں پڑے ہوئے ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں رب سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ الا، خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ سب پہ نظر رکھے ہوئے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ تھا، میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں، یعنی سورہ حامیم والسجدہ کا آخری رکوع اور 24ویں پارے کا آخری اور 25ویں پارے کا پہلا رکوع۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی تھی پچھلے رکوع میں کہ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ پر وہی باتیں کسی جا رہی ہیں، وہی باتیں آپ کے لیے کی جا رہی ہیں جو پہلے پیغمبروں کے لیے بھی کی گئی، تو اس لیے آپ تسلی رکھیں، یہ پرانی خصلت ہے کافروں کی، ہر پیغمبر کو ایک ہی طرح کے طعنے دیے گئے ہیں، تو اسی طرح آپ کی کتاب پر جو یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی، کوہ طور پہ بلایا، 70 گواہ تھے وہاں اور ان کے سامنے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کتنے معجزوں سے ہم نے ثابت کیا، لاکھوں لوگوں نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، جادوگروں کو ہارتے ہوئے دیکھا، تو اب ایسی کتاب پر تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لے کر آئے، تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہے گی، تو آپ کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، سارے ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو اے اللہ پھر سب کو مار کیوں نہیں دیتا، سزا کیوں نہیں دے دیتا، تو جو ایمان نہیں لا رہے ہٹ دھرم ہے ان کو عذاب دے دے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ایک کلمہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے پہل کر چکا ہے، یعنی پرائرٹی اسی کو ہے، اسی ترجیح اسی کو ہے، وہ کلمہ کیا ہے جو بار بار قرآن بتا چکا ہے، بھائی لولا اجل مسمى، ایک اگر وقت متعین نہ ہوتا تو عذاب دے دیتا، تو حساب و کتاب کا دن تو آخرت کا ہے، دنیا تو دار العمل ہے، دار الجزا تھوڑی ہے، تو اگر یہ کلمہ نہ ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر چکا ہوتا، یعنی عملی فیصلہ، سزا اور جزا والا فیصلہ وہ کر چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور یہ لوگ اسی ایسے شک میں ہیں جو ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے، جس تو اور ہم نے ان کے عذاب کی تیاریاں کر لی آخرت میں، اتنا ان کا بڑا جرم ہے کہ ہم دنیا میں فیصلہ کر چکے ہوتے، لیکن آخرت کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا، تو ادھر تو اللہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو سزا دوں گا، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آ رہے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، پھر اللہ نے ایک اصول بیان کیا، بھائی تم ایمان نہ لے کر آؤ اور نیک عمل مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، فلنفسه، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا علیہا، اسی پر وبال ہوگا اس کا، لیکن دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اچھائی کو اچھے کا بدلہ وہ دے گا قیامت کی۔ اب وہی مشہور اشکال، اچھا بھائی قیامت کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جی ایک کلمہ ہے جو اللہ نے پہلے، یعنی اللہ اس کلمہ کو ترجیح دیتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن آخرت ہے، تو حساب و کتاب کا دن آئے گا کب؟ وہ آخرت کی ڈیٹ تو بتائیں آپ، تو اللہ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا، یہ پیغمبر سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ آ کے بار بار نبی کو تنگ کرتے تھے، آپ بتائیں کب آئے گی، تو اللہ نے بتایا کہ یہ قیامت کا جو علم ہے نا، الساعہ، ساعہ عربی میں گھڑی کو بولتے ہیں، ٹائم کو بولتے ہیں، الف لام اس میں عہد کے لیے، یعنی مخصوص ساعت، اس سے مراد ہے قیامت کی گھڑی، تو اللہ کہتے ہیں قیامت کی جو گھڑی کا جو علم ہے نا کہ وہ کب آئے گی، یہ ہمیشہ سے اللہ کی طرف لوٹایا جاتا رہا ہے، اب بھی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اس لیے اے نبی جب آپ سے آ کے یہ پوچھیں، بولیں بھائی اللہ کو پتہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے پوچھ کے اللہ بتا سکتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے، تو اس لیے یہ ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ اس کا علم کامل ہے، جس کے کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے وما تخرج من ثمرات، جو بھی نکلتے ہیں یعنی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثی،
اور کوئی بھی مؤنث جو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، ولا تضع، اور کوئی بھی مؤنث نہ جنتی ہے، الا بعلمہ، وضع کا مطلب حمل جننا، تو الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کچھ، اس کو سب پتہ ہے کہ کون سا پھل کس غلاف سے نکالا جا رہا ہے، اور ماں کیا جن رہی ہے، لڑکا جن رہی ہے کہ لڑکی جن رہی ہے، کب جن رہی ہے، یہ ایک مثالیں ہیں، اس سے اصول بیان کرنا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو قیامت کا علم تو کے لیے تو عالم الغیب ہونا ضروری ہے، وہ تو صرف اللہ ہے، اس لیے آپ نہ بتایا کریں قیامت کب آئے گی، آپ کا کام ہے قیامت سے ڈرا دینا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور آج یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے خدا کے ساتھ انہوں نے معبود تراشے ہوئے ہیں، کل قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، بتاؤ میرے شرکا کہاں ہیں، قالوا، تو یہ کہیں گے آذَنَّا کا، اللہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں کوئی بھی اس کی شہادت دینے والا نہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یعنی ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، تو ہم نے جو ان کو دنیا میں تیرا شریک ٹھہرایا وہ ہم جھوٹے تھے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے معبود جن کو یہ پہلے پکارا کرے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یقین ہو جائے گا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، یعنی بھاگنے کا بھی ان کے پاس راستہ نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اب اللہ تعالیٰ کافر کی اور مشرک کی اور جو بھی قرآن کا منکر ہے اس کی دنیا میں ایک بری خصلت بیان کر رہے ہیں کہ کفر پر جو اعمال مرتب ہوتے ہیں نا، برائیاں، ان کو دیکھ کے بھی کفر سے نفرت کرو تم۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ یہ برائی قرآن نے بہت جگہ بیان کی۔ الانسان سے مخصوص انسان مراد ہے، الانسان، الف لام کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے والعصر ان الانسان، الانسان وہاں بھی ہے لفی خسر، تمام انسان خساروں میں، وہاں الف لام استغراق کے لیے مراد تمام انسان، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، پھر اللہ نے ان کو خارج کیا۔ اور الف لام کبھی ایک مخصوص کے لیے آتا ہے، جیسے الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب قرآن۔ آپ کہتے ہیں جانی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ اجنبی تھا، لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا نا اور وہ آیا، آپ نے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا